ہلو، میں بات کر سکتا ہوں؟ ہلو؟ جی جی جی، بات کیجیے۔ جی جی، طارق بھائی، بات یہ ہے کہ ہمارے جو مفسرین ہیں انہوں نے وہ چیزیں کوٹ کی ہوئی ہیں جس کو وہ سامنے لے کر آتے ہیں. تو یہ وجہ ہے کہ میں نے خود مفسرین کو پڑھا ہے اور اچھے علماء کو پڑھا ہے. اور آپ جا کے آپ اس پہ اسلام 360 پہ آپ اسی صورت کی آیت نمبر 1 جو ہے سورہ تحریم کی مختلف مفسرین کی آپ تفسیر کو پڑھ لیجئے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ ہے لکیر کے فقیر ہونا. اور خود کچھ محنت نہیں کرتے ہم اور ان لوگوں کو پڑھ لیتے ہیں. اس میں اگر جو انہوں نے لکھا ہے ہم اس کے اوپر چلنا شروع کرتے ہیں یا آبجیکشن رکھتے ہیں اپنے ذہن میں، اندر اندر دل میں. اسی چیز کو یہ میجورٹی ایکسپلائٹ کر دیتی ہے ریفرنسز کے ساتھ. ہندو ہندوؤں کی جو اسپیسز ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کتنی بہت سی آیتیں وہ ریفرنس کے ساتھ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. لوگوں کے پاس جواب نہیں ہوتا اور جب بھی مجھ سے بات کرتے ہیں وہ آیتیں میں سمجھاتا ہوں کہ نہیں، یہ آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کوئی مسلمان ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے جو گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، معصوم لوگ مسلمان، ان لوگوں کو سمجھ لیں آپ ایک طرح سے ان کو میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات غلط لکھی ہوئی ہے. مثال کے طور پہ 2 دن پہلے ایک کوئی 39 ایج کا انگلینڈ سے ایک انڈین مسلم تھا جو انڈین اسپیس میں ایک ڈسکشن ہو رہی تھی یہی سورہ توبہ کی جس میں قتل کا ذکر ہے. تو اس سے وہ کوشچنز کر رہے تھے، بہت سے سوالات کر رہے تھے اس سے. اب وہاں پر میں بھی اتفاق سے اس والے میں اسپیس میں سن رہا تھا تو میں نے اس کو ڈی ایم کیا کہ آپ کو ان کے سوالوں کے وہ بچہ سوالوں کے جواب نہیں دے سک رہا تھا اور وہ یہ بات ایکسیپٹ کر رہا تھا کہ میری اسٹڈی نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے لاجکس استعمال کر رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. تو میں نے اس کو کوشش کی، اس کو مائک لیا، مائک لے کے اس سے تھوڑی سی بات کی اور اس کے بعد ڈی ایم کر دیا میں نے اس کو کہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں یہ سمجھا دوں گا. اس کے بعد میں نے اسپیس اس کے لیے صرف آن اسپیس میں نے کریٹ کی اور اس کے لیے صرف اسی کے لیے اور اسپیس کی. اور وہ جو لڑکا ہے وہ میرے اسپیس میں آیا اور 2 گھنٹے سے زیادہ میں نے وہ تمام ریفرنسز کے ساتھ اس کو جواب دیے اور اس کو ایک ایک پوائنٹ کلیئر کیا کہ جو اس اسپیس میں بتایا جا رہا تھا. تو میرا جو واضح مقصد ہے، اب جیسے سرورت بہن نے کہا تو میں نے سورہ تحریم کی اس آیت، اگر ہم فرض کیا ہمیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں تو ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. اور میں نے وہ اسپیس ریکارڈ بھی کی اس لڑکے کے ساتھ اور اس کے اندر پھر میں نے اس کو کہا اب اسپیس کو اب آپ خود دوبارہ ریفرنسز کے ساتھ دوبارہ چیک کر لیجئے گا. تو ہمارا ضرورت اس بات کی ہے کہ جن لوگوں کے پاس ایجوکیشن ہے اور وہ لوگ جن لوگوں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی بہت ڈیپلی پڑھا ہے اور باقی مذاہب کے بارے میں بھی وہ اچھی خاصی نالج رکھتے ہیں، کمپیریٹیو اسٹڈی ان کی ہے اور وہ کوئی پروفیشنل مولوی نہیں ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ فرنٹ پہ آ کر ان چیزوں کو انالائز کریں. کیونکہ آج یہ انالائز کرنا بہت آسان ہے. جب پچھلے 30 سال پہلے میں نے جب قرآن مجید کو کوشش کی تھی سمجھنے کی تو مجھے یہ بات پتہ ہے کہ مجھے کتنی مشکلات پیش آئی تھیں اس زمانے میں جب میری اپنی ایج 29 تھی. آج میری ایج ماشاءاللہ 62 ہے، تو 29 ایج سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا تھا. انجینئرنگ کا میرا بیک گراؤنڈ تھا اور کسی حادثے کی وجہ کے بعد میں نے یہ قرآن مجید پڑھنا شروع کیا تھا. تو جب میں نے چیزوں کو کوشش کی سمجھنے کی تو ایک انجینئرنگ کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کی وہ لاجکس ہمیشہ یوز کرتا ہے ہر چیز پہ. تو جب میں نے سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے کتنی ان ڈیفیکلٹی سے گزرنا پڑا جو کہ آج ماشاءاللہ ٹیکنالوجی نے اس کو ریزولو کر دیا ہے. آج آپ اگر چاہتے ہیں فار ایگزامپل حرام کے بارے میں کوئی آیت ڈھونڈنا تو آپ کو یعنی سیکنڈزوں میں آپ آیت کو سرچ کر سکتے ہیں اور پورے قرآن مجید سے بات چیت کرتے کرتے بھی میں آپ کے ساتھ بات کرتے ہوئے بہت سی ساری آیتیں ایک ہی گلانس میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہ بات کون سی آیت میں لکھی ہوئی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس زمانے میں ہمیں یہ اتنی مشکل تھی
کہ میں ایک معجم المفہرس کے نام سے ایک جرمنی سے ایک بک چھپا کرتی تھی، وہ بک میں خرید کے لایا. اس بک سے پھر میں ایک ایک ریفرنس کو نکال کر اور پورے قرآن مجید میں سرچ کرتا تھا کہ اس ورڈ کو کہاں کہاں کیسے کیسے استعمال کیا گیا ہے. اور دن کے 20 20 گھنٹے 16 16 گھنٹے سمجھنے لگتے تھے. اور جب میں اسٹڈی کرتا تھا تو آنیسٹلی بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ رات میں بھی مجھے خواب ہی جو ہے نا وہی آ رہے ہوتے تھے. اور یہ جو ابھی سروت بہن نے مجھے کہا ہے، آپ یقین کریں کہ یہ والی جو انہوں نے جو بات کی ہے، اس طرح کے کچھ سوالات ہیں جو کہ پچھلے کل کے اسپیس میں ایک انڈین اسپیس کے اندر میں نے جواب دیے ہیں. تو پوری رات آج میں سمجھ لیں جب میں جیسے آنکھ کھلتی تھی تو میرے ذہن میں وہی چل رہا ہوتا تھا. 3 دفعہ آنکھ کھلی ہے میری، اور تینوں دفعہ میرے ذہن میں وہی ڈسکشن ہوتی تھی آنکھ کھلنے کے بعد. تو میرے ذہن میں وہی چلتا رہتا تھا. اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی میں، کیونکہ مجھے یہ نظر آ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح سے ہمارے مسلمان جو ینگسٹرز ہیں ان کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی غلطی ہم جیسے لوگوں کی ہے، تعلیم یافتہ لوگ جو اس کتاب سے صحیح معنوں میں اینالائز نہیں کر رہے اور اپنی رسپانسبلٹی پوری نہیں کر رہے. اب مجھے اور ہمیں چاہیے کہ جو کہ بغیر یعنی جنہوں نے دنیا بھر کی تعلیم حاصل کی ہے اور وہ اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھیں. تو یہ جتنے بھی میں نے ابھی تک قرآن مجید کے اندر جتنے بھی انہوں نے آبجیکشنز اٹھائے ہیں، اور جو چاہے وہ ایتھیسٹ مسلمان جو اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں ایکس مسلم، ان کی سارے پوائنٹس تقریباً اور جتنے بھی انڈینز اٹھا رہے ہیں ان کے تقریباً سارے پوائنٹس کو میں نے اس کتاب سے انالائز کیا، اور انالائز کر کے ان کو بھی جواب بھی میں دیتا ہوں. یہ نہیں کہ ان کے لیے جواب نہیں دے رہا، جواب تو ان کے لیے دے رہا ہوں کہ جن لوگوں کو گمراہ کر دیں. تو ہمیں سب کو محنت تو کرنی چاہیے، اور تفاسیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں لکیر کا فقیر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک خاص اینگل سے لکھی جاتی ہیں. ہر فرقہ اپنے خاص اینگل سے لکھتا ہے. میں نے ہر فرقے کی کتابوں کو پڑھا ہے، اور اس کا اینگل بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے. وہ اپنے اینگل سے کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں، وہ اپنے اینگل سے کچھ اور ڈالنا چاہتے ہیں. لیکن عربک کو جب ہم محنت کرتے ہیں تو عربک سے جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو ہمیں اس کے ریزنز اور اس کے جواب جو مل جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم سب کو مل کے جس کے پاس بھی نالج ہے اس کو پروپیگیٹ کرنا چاہیے، مولویوں اور مفتیوں سے ہٹ کر. اگر مولویوں اور مفتیوں کو یہ سمجھ آ چکا ہوتا کہ ان کی یہ ذمہ داری ہے تو وہ سنی کیوں رہتے، وہ شیعہ کیوں رہتے، وہ وہابی کیوں رہتے، وہ مطلب مختلف فرقوں میں کیوں بٹے رہتے. جی سب بالکل سمجھنے والی بات ہے. اور ابھی ان کا جو ایک نیا